آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر موت وارد ہو جائے. اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. پکڑا اگر ذرا تو یہ کہا میں نے تو السلام علیکم کہا تھا جناب، یہ تو آپ کے اپنے دماغ میں کوئی خلل ہے. تو یہ ان کی ایک عام عادت تھی جس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اسی طرح وہ تورات کو پڑھتے ہوئے بھی اپنی زبانوں کو مروڑتے تھے اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کر جاتے تھے ہلکے سے، کہ عام آدمی سننے والا سمجھتا تھا یہ بھی تورات ہی کی بات ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تورات میں سے نہیں ہوتی تھی. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے یقیناً کچھ ایسے گروہ بھی موجود ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ الْكِتَابَ، جو زبانوں کو مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، کہ تم سمجھو کہ یہ کتاب ہی میں سے وہ پڑھ رہے ہیں، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے جو بات ہم آپ کو سنا رہے ہیں. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ فی الواقع وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور وہ اللہ پر افترا بازی کرتے ہیں، جھوٹ جڑتے ہیں اللہ پر، تہمت لگاتے ہیں اللہ پر. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کرتے ہیں. یہاں پھر نوٹ کر لیجئے جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت کا حوالہ دیا تھا کہ ان میں بھی دو طرح کے گروہ تھے، جیسے آج ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک علماء ہیں، انہوں نے عربی پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، فارغ التحصیل ہیں، عالم دین ہیں. ایک ہمارا عامی آدمی ہے بیچارہ جو کہ کچھ نہیں جانتا، عربی سے نابلد ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو جو کچھ عالم بتا دے گا وہ سمجھے گا یہی اللہ کے اس کے دین کی بات ہے. اب فرض کیجئے کہ وہ جو عالم دین ہے، فرض کیجئے وہ علماء سو میں سے ہے، دھوکے باز ہے، فریبی ہے، وہ ذرا سا جو پیسہ لے کر فتویٰ بدل دیتا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، دین فروش لوگ بھی تو موجود ہوتے ہیں. علماء سو کنہیں کہتے ہیں؟ برے علماء. وہ ظاہر بات ہے کہ اپنے علم کو بیچتے ہیں دنیا کی مفادات کے حصول کے لیے. اب وہ تو جو کچھ کہے گا وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ عام آدمی تو سمجھے گا میرے عالم نے مجھے بتایا ہے، یہ اس نے کہا ہے، وہ اسے سمجھے گا کہ یہ دین کی بات ہے جو جس نے بتائی ہے. حالانکہ وہ اللہ کے دین کی بات نہیں ہے، وہ تو در حقیقت من گھڑت بات ہے اس عالم دین کی کہ جو دنیاوی کچھ مفادات کے لیے دین میں تحریف کر رہا ہے. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو اسی طریقے سے وہ جو کہتے تھے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ظاہر بات ہے جو یہ کام کرتے ہیں انہیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ در حقیقت درست نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہم تحریف کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کے متن کے اندر ہم نے تروڑ بروڑ کر دی ہے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ، اب یہ خاص طور پر دیکھیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پورے حصے میں اہل کتاب کو بریکٹ کیا گیا ہے، یعنی یہود اور نصارہ. لیکن آپ کو بٹوین دی لائنز یہ دیکھنا ہوگا کہ کس معاملے میں زیادہ رخ کس کی طرف ہے. یہود میں اکثر و بیشتر لوگ بے ایمان اور خائن تھے. نصارہ میں بہت سے لوگ ایسے موجود تھے کہ جو امانت دار تھے اور امانتیں لوٹا دینے والے تھے. اس حوالے سے لیکن یہ کہ وہاں پہ چونکہ یہود یا نصارہ کا نام علیحدہ نہیں لیا گیا بلکہ بریکٹ کیا گیا ہے من اہل الکتاب، لہذا دونوں باتیں سامنے آ گئی. اسی طرح کتاب کو توڑنے مروڑنے والے، تحریف کرنے والے اصل میں یہودی علماء تھے جن کا ذکر یہاں ہوا ہے. لیکن یہاں پہ خاص طور پر یہود کا تذکرہ نہیں کیا گیا. یہ آپ کو قرآن کے سیاق سے، سباق سے، دوسری صورتوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری حرکتیں یہودیوں کی ہیں، علماء یہود کی. اب جو معاملہ آ رہا ہے وہ خاص طور پر آ رہا ہے جو نصارہ کا، عیسائیوں کا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، الوہیت میں شامل کر دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا. یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی ٹھوکر. اور یہ بھی جان لیجیے کہ یہ کیا ہے انہوں نے محبت کے غلوم میں. جیسے محبت کے غلوم میں یہاں پر ہمارے ہاں بھی نعتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا کہ وہ نبی کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، ایسی باتیں کریں گے. اب عام طور پر آپ کے جو بھی لوگ پڑھنے والے ہیں، خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. اب مطلب کہ کیا معلوم ہوا؟ عام جاہل آدمی کیا سمجھے گا کہ اللہ کا معاملہ تو محمد سے نیچے ہے پھر، اس لیے کہ خدا جنو پکڑے چھڑا لے محمد چھڑا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد نے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور کسی کے ہاتھ میں تو اختیار ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں اختیار نہیں. اب یہ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. تو اس اعتبار سے مسدس حالی میں تو اگرچہ خاندانی اعتبار سے مولانا حالی بھی شیعہ تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے جو اہل تشیع پر تنقیدیں کی ہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. اور ہے ایسا، امام خمینی کے الفاظ جو ہیں موجود ہیں کہ جو ائمہ معصومین کا مقام اور مرتبہ ہے
اس تک نہ ملائکہ مقربین میں سے کسی کی رسائی ہے، نہ انبیاء مرسلین میں سے کسی کی رسائی ہے. اندازہ تو کیجئے، انبیاء مرسلین میں سے کسی کی، گویا کہ حضور بھی آ گئے اس میں، حضور بھی شامل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ملائکہ مقربین جبرائیل اور جو میکائیل جو بھی ہیں اسرافیل، ان میں سے کسی کی رسائی اس مقام تک نہیں ہے جس مقام پر کہ ہمارے ائمہ معصومین جو ہیں فائز ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اور نبی کو جو ہے وہ اللہ سے آگے بڑھا دیں. یہ تو انسان جو چاہے کر دے. تو انہوں نے اسی محبت کے غلو میں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان سے کہا گیا لا تغلو فی دینکم. آگے چل کر سورہ مائدہ میں اور سورہ نساء میں پھر کہا اے اہل کتاب، اللہ اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو. تم نے یقیناً محبت اور تعظیم اور توقیر اور احترام جو ہے حضرت مسیح کا، اس کے اندر غلو کی وجہ سے یہ عقیدہ ایجاد کیا ہے، لیکن اس کی بنا پر تم راہ حق سے اور زیادہ توحید سے بہت دور بھٹک گئے ہو. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے عطا فرمائے کتاب اور حکمت اور نبوت. اب پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ بشر سے آغاز کیا گیا. تمام انبیاء بشر تھے، تمام انبیاء، ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر عالم بشریتی سے ان کا تعلق ہے. ہاں ان میں سے اللہ نے چن لیا، جیسے کہ ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا. تو ما کان لبشر، نہیں ہے کسی انسان کے شایان شان، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تو اسے سرفراز فرمائے، نوازے، اسے کتاب عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے سوا، یا اللہ پر مستضاد. یہ دون کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی دیتا ہے. بغیر، جیسے اردو میں بھی بدون، بدون کا لفظ بدون اس کے، یہ بغیر کے معنی میں آتا، بغیر، بدون. اسی طریقے سے کسی چیز کے ورے ہونا، کسی چیز کے پرے ہونا، کسی چیز کے ساتھ ساتھ کسی شے کو ماننا، یہ دون بہت سے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ وہ پھر لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ. اللہ کو بھی مانو، مجھے بھی مانو، اللہ کی بھی بندگی کرو، میری بھی بندگی کرو. یہ کسی کی یہ شان نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہی نہیں ہے. انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا ہوتا ہے، ان سے کسی کا امکان ہی نہیں ہے. جو بات تم جڑ رہے ہو عیسیٰ کی طرف، اور عیسیٰ کی طرف یہ بات جو ہے واقعی آج بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. یہ جو 4 گاسپلز ہیں ان کی کینونیکل، سینٹ میتھیو، سینٹ لیوک، سینٹ جان اور مرقس، مارکس، یہ 4 جو ہے کینونیکل کہلاتے ہیں. ویسے تو 100 اور انجیلیں ہیں لیکن اپوکریفل کہلاتی ہیں، وہ غیر قانونی، غیر مستند ہیں. تو 104 انجیلوں میں سے انہوں نے 4 تلاش کی اور ان کو چھان پٹک کر کہا دے آر دی کینونیکل، لیگل، ہمارے لیے صحیح جو اناجیل ہیں وہ 4 ہیں. ان 4 میں کہیں عقیدہ تثلیث موجود نہیں ہے، سرے سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تورات میں کہیں وہ بات نہیں تھی کہ آپ امیین کے ساتھ جو چاہیں کریں، دھوکہ دیں، فریب کریں، ان کی خیانت کریں، ان کے ساتھ جو بھی کریں، چوری کریں، جو آپ پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں. نو نو، یہ تو بعد میں تم نے چیزیں ایجاد کی ہے، یہ تمہاری اپنی من گھڑت شریعت ہے، یہ تو در حقیقت تورات کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اناجیل 4 میں تثلیث موجود نہیں ہے. ہاں میرا باپ، لیکن جہاں وہ میرا باپ کہتے ہیں حضرت مسیح، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، وہ تو باپ اس معنی میں جیسے باپ جو ہے پالتا ہے، پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ایسے ہی اللہ ہمارا رب ہے. یہی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا. ربیانی صغیرا، تو یہ لفظ رب جو ہے اس معنی میں آتا ہے، پالنے والا، پوسنے والا، ترقی دینے والا. اس معنی میں میرا اور تمہارا آسمانی رب، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن تثلیث کا عقیدہ ایز سچ معین طور پر کہیں اراجیل 4 کے اندر موجود نہیں ہے. تو فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں، ربانی بنو،
رب سے ربانی، اللہ والے بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ